السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 سے شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، آیت شروع ہو رہی ہے کس سے جی؟ تم سسکم حسنۃ تسؤہم۔ ہاں جی، ان حرف شرط ہے اگر، میم سین مادہ چھونا، سامیہ سے مسا یمسو، مسا یمسو۔ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بن رہا ہے تمسو، تمسو، یہ واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ ان حرف شرط ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ فعل کے آخری لفظ کو ساکن کرتا ہے۔ چونکہ یہ دو سین کا مجموعہ ہے اس لیے آخری ساکن ہو گیا، تو اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ان تمسس، اگر وہ مؤنث تمہیں چھوئے، یہ مفعول انتم کا۔ ان تمسسکم، اگر وہ کون ہے؟ حسنۃ، بھلائی۔ اگر بھلائی تمہیں چھوئے، چھونے سے مراد تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے۔ تسؤہم، سین واو حمزہ، سین واو حمزہ اس کا مادہ ہے، باب ہے اس کا نون ناصرہ پہ، ساء یسوء، قال یقول کے وزن پہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے برا لگنا، برا لگنا۔ تسوء، ساء یسوء، یسوء۔ سو چونکہ یہ جواب شرط ہے، جواب شرط ہے، اس لیے آخر پہ آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے۔ یہ واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اب اس کا فاعل کون ہے؟ ہیا، اور وہ کون ہے؟ حسنۃ، جو پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے۔ ہم مفعول، تسؤہم، وہ انہیں بری لگتی ہے، وہ انہیں بری لگتی ہے۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی نیکی، کوئی بھلائی، تو وہ انہیں بری لگتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ واو حرف عطف، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، کیا ہے جی؟ یفرحوا بہا۔ اور اگر ان تصبکم، اصابہ یصیبو، پہنچنا، سو یصیبو یہ تھا کیا جی؟ تصیبو، وہ واحد مؤنث فعل مضارع، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیا اس کا فاعل۔ سو ان حرف شرط اس نے کیا کیا؟ آخر کو ساکن کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ دو ہے نا، بیچ میں یا ہے، دو ساکن اکٹھے ہو تو یہ ڈراپ ہوتا ہے، اور وہ حرف علت ہوتا ہے، تو وہ یہ ڈراپ ہو گیا، تو کیا بن گیا؟ تصب۔ وَإِن تُصِبْكُمْ فعل مضارع، اس کا مفعول کم، اگر پہنچے تمہیں، پہنچتی ہے تمہیں وہ کیا؟ سیئۃ، برائی۔ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یعنی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ اب اس کا فاعل ہے، حسنۃ اس کا فاعل ہے، اور یہ اس کا فاعل پہلے پچھلی آیت میں تذکرہ ہو گیا اور وہاں پہ غائب ہے۔
سو ان تصیبکم سیئۃ یفرحوا بہا، جواب شرط، فارحہ یفرح، فارحہ مادہ، فارحہ یفرح سامیہ کے وزن پر، خوش ہونا، یفرحون کا نون ڈراپ چونکہ جواب شرط ہے، وہ خوش ہوتے ہیں با حرف جر، کس کے سبب؟ اس برائی پہنچنے کے سبب وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے کہ چلو چنگا ہوا نال۔ تو کل میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا تو عالم صاحب نے کیا لکھا کہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ اگر کہیں ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، چونکہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہی واسطہ ہے نا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بس اپنے آپ کو جو ہے نا مثبت سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں۔ آج ایک میرے ساتھ حادثہ رونما ہوا، مغرب کی نماز پڑھی میں نے، نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، الخور میں نماز پڑھی، بڑی گہرائی سے دعا مانگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو یقین کریں مجھے خود پہ شرمندگی ہوئی، مجھے دکھ ہوا۔ میں باہر اس کا انتظار کرتا رہا کہ یہ باہر نکلے تو میں اس سے معافی مانگوں، میں اس سے ملوں، میں اس کو بتاؤں کہ یار میں نے تمہارے بارے میں غلط کہا اور غلط سوچا۔ وہ مسجد سے باہر نکلا، میں تو دیکھ کے ہی حیران ہو گیا، پہلے تو اسے سنا تھا میں نے، لیکن یہی ہے کہ اللہ بچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کی جائے۔ ارون کو جانتے ہیں آپ؟ ارون آپریٹر کیئر والا، وہ وہاں نماز پڑھ کے بڑی گہری دعا مانگ رہا تھا۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو میں نے اس سے معافی مانگی باقاعدہ کہ یار میں تو تمہیں کافر سمجھتا تھا اور میں تمہارے بارے میں باقاعدہ برا کہتا تھا۔ میں نے کہا یار مجھے معاف کر دینا، میں تو دل سے تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ پہلے تو میں کسی مسلمان کی غیبت کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو اجازت ہی نہیں ہے، اور یار مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ میں نے پھر اسے گلے لگایا، اسے مبارک دی، میں نے کہا یار بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے تمہیں، بہت میں اسے خوش ہوا، میں نے گلے لگایا۔ اس سے پہلے تو ہم ایسے تو سلام ہی بلکہ ہاتھ دھوتے ہیں جا کے، ایسے ہی آپ کو پتہ ہے، مجبوری ہے نا ہماری، کیوں کہ یہ واش روم کرتے ہیں تو ہاتھ شاید نہیں دھوتے، تو اس لیے ہمیں با احتیاط جو ہے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے اوپر بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار تمہیں کہا گیا تھا کہ یہ مسلمان ہے، تم نے بدگمانی کیوں قائم کی؟ پھر میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، اسے میں نے کہا یار بڑی خوشی ہوئی آپ کو اس طرح دیکھ کے، تو دعائیں بھی دیں میں نے اسے، اور بہرحال اپنی طرف سے میں نے معافی بھی مانگی اس سے کہ یار واقعی میں نے بہت بری باتیں کی تھیں تمہارے بارے میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، تم بھی معاف کر دینا۔ تو یہ وہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں میں اس سے جو گلے ملا ہوں کس وجہ سے؟ میرے چاچے کا بیٹا ہے نہیں، ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، شہادتین، یہ ایک رشتہ ہے ہمارا کہ اس نے کیا ہے شہادت دی ہوئی ہے بھائی۔ اور وہ جس گہرائی سے دعا مانگ رہا تھا نا، میں صحیح بتاؤں آپ کو، میں مسجد میں کسی کو بھی نہیں دیکھتا، اس مسجد میں جتنی گہرائی لگن جڑ کے وہ دعا مانگ رہا تھا، اور جتنی دیر اس نے دعا مانگی، تقریباً 7 منٹ میں باہر کھڑا رہا اس کے انتظار میں، وہ بندہ گہرائی سے دعا مانگتا رہا، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بہت مجھے دکھ ہوا، لیکن خوشی بھی تھی ایک جگہ پہ کہ ایک مسلمان کو دیکھا اتنی پیار محبت سے، ایک نیو مسلم ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں 2009 سے مسلمان ہوں اور بوجہ مجبوری میں نے اپنا نام چینج نہیں کیا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ نہیں بالکل، یہ بتانا چاہیے، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یار جو اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں نا ان کو نہیں اسے، اور دوستوں کو بتانا چاہیے، ہمارے سامنے دوست برا بھلا کہتے ہیں کہ یار پہلی تو بات ہے وہ مسلمان ہے، لوگ کہتے ہیں جی ڈرامہ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں الخور کی ایک مسجد میں ان نون جگہ پہ جہاں نہ اسے کوئی جانتا ہے، وہ کیا ڈرامہ ہوگا؟ ہاں کہیں تو ڈرامہ یہاں ہو سکتا ہے کہ چل افسر شفسر آ رہے ہیں، اکیلی مسجد میں کیا ڈرامہ کرے گا وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کریں؟ نہیں واقعی مجھے بڑا، اور میں نے یہ سوچا کہ نہیں میرے، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اب میں انہیں بتاؤں گا بھائی اس کو مرتد شدت نہ بولو، کہ توبہ کرو استغفار کرو، تمہیں کس نے کہہ دیا وہ مرتد ہے؟ مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ جی اسلام لایا تھا پھر مرتد ہو گیا، کہ یار تمہیں کس نے اور پھر میں بے وقوف کہ میں نے جس نے مجھے یہ کہا کہ مرتد ہے وہ، اس کی بات میں نے جو ہے نا یقین کر لیا بغیر تصدیق کیے۔ اب بتائیں اتنے دنوں میں اس کو تو برا دل میں جانتا رہا نا، تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی یہ کوشش قبول فرمائے، اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اچھا وہ اس کی مجبوری ہے کوئی، وہ اس نے سیدھا سا بولا کہ بھائی میری مجبوری ہے کچھ، تو صاف ظاہر اس نے علماء سے پوچھا ہوگا، ایسے نہیں اس نے اس کو کنٹینیو کیا ہوگا، اس کا تذکرہ ہوا ہوگا اس بات پہ، جو بندہ 2009 سے مسلمان ہے، اٹس مین وہ لرن شن کر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سائلنٹ بیٹھا ہوگا۔ تو 9-10 سال بہت ہوتے ہیں، بہت سال ہیں یہ۔ بہرحال
ایک آپ سے ایک بات شیئر کر دی میں نے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. واو عطف کا چونکہ ساری شرطیں چلنی. اگر وَإِن تَصْبِرُوا صبر یصبر باب ضربہ سے, تصبرون انتم فاعل فعل مضارع تم صبر کرتے ہو, نون ڈراپ. ان تصبروا اگر تم صبر کرو, مزید اس کے ساتھ وَتَتَّقُوا تَتَّقُونَ سے نون ڈراپ, تم تقوی اختیار کرو. لا نفی کا ضر یضر ضاد را را مادہ, ضر یضر یضر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ, وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا. اچھا اس کا فاعل تلاش کر لیں, فاعل رفع میں ہوتا ہے. قیدہم مرکب اضافی, ان کی چال, ان کی چال تکلیف نہیں پہنچائے گی کس کو؟ کم انتم فاعل, تم سب کو, شیئن کچھ بھی, یہ مفعول یضر یعنی کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی. یہ ہم سب کے لیے قاعدہ ہے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب مسلمانوں کے لیے. ہم یہ کام نہیں کرتے. دیکھیں کیا ہے پہلا, وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو, لیکن ساتھ یہ کام چھوڑ دیا جاتا ہے, وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرو. ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو, توبہ کرو, گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلو. یہ ہے تقوی. تقوی اختیار کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. تسلی سے بیٹھے رہو. ہم ایک تو بے صبرے ہو جاتے ہیں, پھر اس طرف تو سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ ہم اپنی زندگیوں کو ریویمپ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں احساس دلا دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ریویمپ کریں. اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے, صبر کے ساتھ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں, کہیں کوئی گناہ, کوئی اللہ کی نافرمانی, کوئی رب کی نافرمانی, تو اس کو نکالیں. پھر تقوی اختیار کر کے پھر صبر کو ساتھ رکھ لیں. تو پھر جو ہمارے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں, جب یہ کون کہہ رہا ہے یار؟ ہمیں غور کی بات یہ ہے, کون فرما رہا ہے؟ کوئی انسان نہیں, ہمارا خالق فرما رہا ہے, ہمارا مالک فرما رہا ہے, اس کائنات کا رب فرما رہا ہے, لا یضرکم شیئا, تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. محیطن, یقین کریں یہ اگر ہم یہ کام کر لیں نا اپنی زندگیوں میں بھی, دیکھیں ایک تو بڑے لیول پہ ہے نا, ایک اپنے مذاتی لیول پہ, ہمارا صبر اور تقوی اس بندے کو مار جائے گا جو ہمارے خلاف چال چل رہا ہوگا. یہ ہمارا تقوی اور ہمارا صبر اس کی تباہی پھیر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود انتقامی کارروائی پہ اتر آتے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے. وعلیکم السلام. اللہ مبتدا, ٹھیک ہے جی. محیطن خبر, یہ متعلق خبر, بما تعملون, پھر ان حرف تاکید, ان اللہ یقیناً اللہ, با یہ جس چیز, محیطن کو کیا ہوتا ہے جی؟ احاطہ کیا ہوا, کور کیا ہوا, یعنی ہر چیز پہ نظر ہے. محیطن احاطہ کیا ہوا ہے, بما یعملون, ما موصولہ, عمل یعمل عمل کرنا, یعملون فعل مضارع, اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو یعنی جو ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہوں گے, اللہ آلریڈی ان کے احاطہ ان کا کیا ہوا ہے, ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں, وہ چغلیوں کے ذریعے, غیبت کے ذریعے, کس طرح بھی آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے نیکسٹ آیا تھا نا جی, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَإِذْ غَدَوْتَ, غین دال واو مادہ. غدن ہم نے سنا ہوگا لفظ ایک, غدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ ڈے, ارلی مارننگ. لیکن یہ غدن کون سا ہوتا ہے؟ ارلی مارننگ, صبح, غدن. سو غدوتا اس سے فعل ماضی, فعل بنتا ہے, اور اس کا جو باب ہے وہ ہے نون, غدا یغدو.
صبح کرنا کچھ بھی. غدوتا فعل ماضی انت فاعل, غدوتا تم نے کل صبح کیا جو بھی کیا, اگلی بات آئے گی نا کیا کیا, چونکہ یہ اکیلا کمپلیٹ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ کچھ اور آئے گا. وَإِذْ غَدَوْتَ جب تم صبح کرو, جب ہے نا شرط آ رہا ہے, یا یہ ہوگا جب آپ نے صبح کیا. ابھی ہم بات کو آگے لے کر چلتے, کیا کیا؟ من اہل الکتابی, من اہلک, سوری اہل کتاب کا بہت تذکرہ آتا ہے نا تو زبان پہ چڑھ گیا. من اہلک, اہلک آپ کے گھر والے, اپنے گھر والوں میں سے. سو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جب آپ صبح نکلے اپنے گھر والوں میں سے. سو کیا ہے؟ صبح نکلے اپنے گھر والوں سے کیا کرتے ہوئے, یعنی آپ صبح نکل گئے تھے. تُبَوِّئُ با واو حمزہ مادہ, باب تفعیل, بوّأ یبوّئُ ٹو سیٹل ڈاؤن, ترتیب لگانا, بٹھانا لوگوں کو. فعل مضارع انت فاعل مذکر کا صیغہ. تبوئ آپ بٹھا رہے ہیں یا بٹھا رہے ہوں گے, کس کو؟ مفعول, مومنون کی جمع حالت نصب میں. تبوئ المؤمنین, مومنون کو بٹھا رہے ہوں گے. کہاں؟ مقعد کی جمع. مقعد کسے کہتے ہیں جی؟ بیٹھنے کی جگہ, سیٹ. وہ آپ اگر جہاز میں جائیں تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ مقعد. مقعد کا مطلب ہوتا ہے یور سیٹ, کرسی کرسی ہوتی ہے, لیکن سیٹ یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ کا مقعد ہے, آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, کرسی نہیں ہے. کرسی ایک اسپیشل کرسی ہوگی. پھر مقاعد مفعول, یہ تبویو کا دوسرا مفعول. کہاں؟ لام حرف جر متعلق فعل. اب کون ترجمہ کرے گا اس سے ملا کے بغیر دیکھے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جب آپ صبح نکلے اپنے گھر والوں میں سے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مومنین کو قتال کے لیے بٹھا رہے تھے. کیا ترجمہ لکھا ہوا جی آپ کے پاس؟ آپ دیکھ کے بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. او ہم بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھول گئے. کیا پوائنٹ بھولے ہم؟ اس کا ترجمہ ہم نے غلط کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تذکرو, اذکرو, یاد کرو. ہم نے اصل میں اس کا استعمال کیا اہل کتاب کے ساتھ, اس لیے عادت ہو گئی ہمیں, تو یہاں ہم جوڑ نہیں سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرو جب کہ غدوت آپ نکلے اپنے گھر والوں میں سے. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال مومنین کو بٹھاتے ہوئے قتال کے لیے ان کی جگہوں پر. ہاں جی آگے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. تو اب دیکھیں, اب ہم جب اذکرو ہم نے ترجمہ کیا نا تو ہمارا ترجمہ سیدھا ہو گیا, ورنہ اس سے پہلے سیدھا نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ہم سے ایک مس, یہاں پہ پوائنٹ مس ہو گیا. آگے کیا ہے جی؟ واللہ, اور اللہ سمیع علیم. مبتدا خبر, یہ صفت تو دونوں صفات ہیں. اللہ کیا ہے؟ سمیع, خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت. تو وہ چونکہ اہلی کا ہے نا, اپنے گھر والوں میں سے, تو گھر ہی ہے نا. جب آپ اپنے گھر والوں میں سے نکلتے ہیں, مسجد آتے ہیں, تو کہاں سے نکلے آپ؟ اپنے گھر سے ہی نکلے نا. تو اس لیے یہ اس کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا, اہلک, کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے نکلے. کیا فائنلی کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر سے نکلے. اس طرح سے ہے. آگے کیا جی؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اذ ہمت, پھر اذ آ گیا, وہی پچھلے والی بات یاد کرو.
ہاں میم میم مادہ اور یہ باب سے آتا ہے نون. ہم یہمو اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. ہم یہمو سو اذ ہمت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اس واحد مؤنث نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے جی. اذ ہمت اور وہ کون ہے؟ فاعل ہوگا نا اس کا. فاعل کون ہے اس کا؟ حالت رفع میں کون ہے ادھر؟ پیش سے تو بڑا پہچان لیا آپ نے. طائفتانی مثنیٰ مثنیٰ طائفتانی مثنیٰ حالت رفع میں مثنیٰ. وَإِذْ ہمت طائفتانی دو جماعتوں نے ارادہ کیا یا سوچا. منکم من حرف جر تم سب میں سے. ان تفشلا فا شین لام مادہ باب سامیہ سے فشلا یفشلو. ہاں جی فشلا یفشلو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمت ہارنا, دل چھوڑ بیٹھنا. ہمت ہارنا, دل چھوڑ بیٹھنا. سو یہ تفشلانی سے نون ڈراپ ہے. ان تفشلانی سے نون ڈراپ ہے. ان تفشلا وہ دونوں ہمت ہار گئے. یعنی اب یہ ہمت کا ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ جب تمہاری دو جماعتیں بس ہمت کا ارادہ ہاں جی بس ہمت ہی کا ارادہ کر چکی. آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ارادہ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو ہموم سنا ہوگا آپ نے, ہمن و غمن. ہم کسے کہتے ہیں؟ ہمن پریشانی. سو یہ اس کے جب یہ فعل میں جاتا ہے تو پریشانی کے میننگ میں بھی آتا ہے. اذ ہمت جب وہ پریشان ہوئی, تو یہ بھی میننگ اس کا بنے گا. تو یہ جملے کے حساب سے اس کا میننگ, کیونکہ ایک عربی میں کیا ہے کہ کثیر الاستعمال ایک لفظ ہو جاتا ہے. سو واللہ اللہ مبتدا ولیٌ. ولی جی کسے کہتے ہیں جی؟ دوست. ہما ان دونوں کا, وہ جو طائفتان ہیں. اللہ ولیہما اللہ ان دونوں کا دوست تھا. کیوں یاد کرو, بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ آپ یاد کریں کہ یہ موقع آیا تھا آپ پہ. آگے کیا جی؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ پر ہی توکل یتوکلو باب تفاعل توکل کرنا, لام امر کا صیغہ چاہیے. اور اللہ پر مومنون حالت رفع میں فاعل, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. آگے کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ. وَلَقَدْ اور وَلَقَدْ میں بڑا فرق ہے. وَلَقَدْ نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ. یہاں تک. اچھا یہ جو پیچھے تذکرہ گیا نا یہ ہے احد کا. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ احد کا. اب آ رہا ہے بدر کا تذکرہ. تو اس کا میں وہ اسی بک میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اس پہ غور کریں آپ. اب ہم تو کتنے بڑے عالم نہیں ہیں کہ کیسے غور کریں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے احد کا تذکرہ کیوں فرمایا پھر بدر کا. بہرحال دیکھیں گے, ہو سکتا ہے تفسیر میں اگلی آیات میں بات مل جائے. اس تفسیر میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, آیات کے نیچے نا کوشچن چھوڑا ہوا ہے کہ اب اس پوائنٹ پہ آپ غور کریں. کچھ وضاحت کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر سوال لکھ دیتے ہیں کہ اس آیت میں سے یہ سوال بنتا ہے کہ اس پہ غور کرو کہ ایسا کیوں ہے. سو وَلَقَدْ لام تاکید کے لیے, قد بھی تاکید کے لیے, اور یہ ماضی قریب. وَلَقَدْ اور یقیناً ہو چکنا. نصرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. وَلَقَدْ نصرہ یقیناً وہ مدد کر چکا. کم مفعول اللہ حالت رفع میں فاعل نصرہ کا. وَلَقَدْ نصرکم اللہ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے. کہاں؟ جہاں مدد کی باس ہے. ببدر کہاں پہ جی؟ بدر میں. اور واو حالیہ ہے. حال کیا تھا؟ انتم کیا ہے جی؟ ذلتن کی جمع ہے اذلتن. اور جب تم کمزور تھے. یاد رہے اس لفظ کا ترجمہ بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے. ذرا سا وہ اونچ نیچ ہوئی نا تو کام گڑبڑ ہو جائے گا.
کیا ترجمہ کرنا ہے جی؟ کمزور، کیونکہ اس لفظ کا ترجمہ عربی میں بہت سارے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. اس پہ بڑا جھگڑا ہے اس لفظ کے ترجمے کے اوپر، خاص طور پہ کئی، اب وہی نا زیادہ گہرائی سے جب سٹڈی نہیں کرتے تو جو نظر آ رہا ہوتا ہے ابھی جو قرآن میں لفظ، تو ان کو پتہ ہے ذلت کا مطلب ذلت ہی ہے اور معنی نہیں ہو سکتے، تو وہ پھر کم عقلی میں اس کا میننگ دوسرا لے جاتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے مولوی ان پہ چیخ اٹھتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو، ترجمے میں ایسے لکھتے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اسی لیے علماء کرام کے قدموں میں ہی رہنا چاہیے. آخر انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ مثال کے طور پہ میں کسی اس کے خلاف یا کوئی میرا مسلک شسلک کا چکر نہیں ہے، لیکن مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ یہی اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. جہاں پہ علماء کو ان سے اختلاف ہوا تھا سب سے بڑا، تفسیر انہوں نے بہت اچھی لکھی تھی، لیکن جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا. میں آپ کو صحیح بات، بعد میں پھر اس کی کریکشن کی گئی، ان کے بعد جانے کے بعد ان کے علماء نے اس میں سے الفاظ کی تصحیح کی. تو ایک میں نے بھی ان کی ایک دفعہ شروع میں آج سے 9-10 سال پہلے ایک تفسیر سننی شروع کی. سورہ طلاق ہے یا ایک اور سورہ تحریم ہے، وہاں پہ ایک لفظ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا تمہاری جو بیویاں ہیں وہ زبان درازی کرتی ہیں. تو علماء نے اس پہ اعتراض کیا کہ اگر کوئی آپ کو آ کے کہے، مثال کے طور پہ مجھے ہی کہہ دے کہ تمہاری بیوی زبان درازی کرتی ہے، تو کیا خیال ہے میں یہ لفظ پسند کروں گا؟ نہیں کروں گا. تو کہہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں یا امہات المومنین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں؟ ہمیں تو جب ترجمہ کرنا ہے تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہ ادب کا تو معاملہ ہے سارا. دیکھیں یہ ادب بڑا کچھ کرا دے گا، بے ادبی میں چاہے ہم اتنے بڑے عالم بن جائیں مار کھا جائیں گے. ادب بڑی چیز ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے پھر نشاندہی کی ان باتوں کی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مودودی صاحب کی مغفرت فرمائے. صاحب ذرا انہوں نے دین کے لیے بڑا کام کیا ہے. باقی انسان ہے، خطا غلطی ہو جاتی ہے، تو باقی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بہت کام کیا دین کے لیے، بہت ذہین آدمی تھے. جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطی ہے، آپ اس کو ماننے میں کوئی حرج تھوڑی ہے. بہرحال آگے آخری حصہ رہ گیا اس کا، تو یہ لفظ کا ترجمہ بڑا غور سے. آگے کیا جی؟ فاتقوا اللہ، فا الف، فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. امر کا صیغہ اتقو، انتم فاعل، تم سب تقوی اختیار کرو. کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا سے پرہیزگاری کرو اللہ کے لیے، تو ڈرو اللہ سے تاکہ تم لعلکم تشکرون، شکر یشکرو شکر کرنا، تشکرون تاکہ تم، انتم فاعل فعل مضارع تاکہ تم شکر کرو. اس کا میں اسی بک میں اس پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا تھا، وہ فرما رہے تھے، وہ کہتے کہ یہ بات یاد رہے کہ شکر سے پہلے یہ کام ضروری ہے. جو یہ نہیں کرتا نا وہ شکر نہیں ادا کر سکتا، وہ خالی زبانی کلامی باتیں ہیں. جو صحیح شکر ہے نا وہ تقوی کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ہمیں انعامات دیے، مجھے صحت دی، ہمیں تندرستی دی، ہمیں اور بہت سی آسانیاں اگر عطا کی ہیں، تو اس کا حق کیا بنتا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں، ہم گناہوں سے بچیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، حاضر میں ناظر میں، سب کے سامنے غائبانہ تنہائیوں میں. تو پھر کیا ہے، ہم منہ سے شکر نہ بھی ادا کریں تو ہمارے اعضاء شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا آٹومیٹکلی. بہرحال یہاں پہ ہم تفسیر میں اس کا جو قصہ ہے اس کو سکپ کر رہا ہوں، جو جنگ کے بارے میں ہے. وَإِن تَصْبِرُوا إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. ان کی یہ حالت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے انہیں شدید عداوت ہے. مسلمانوں کو جب خوشحالی، فتح، نصرت، تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے انصار و مددگار بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بات منافقوں کو بہت بری لگتی ہے. اور اگر مسلمانوں کو قحط، خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے یا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے ان کے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، جیسا کہ احد کے دن ہوا، تو اس سے منافق خوش ہوتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ترجمہ ہم ذکر کر چکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ شریروں کے شر، فاجروں کے، فاسقوں کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرو، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کرو جو تمہارے دشمنوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، مشیت کے بغیر کوئی چیز قطعاً وجود میں نہیں آ سکتی، اور جو اس کی ذات گرامی پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تفسیر آیات آگے 121 سے 123 جو ہم نے ابھی کی ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، یعنی آپ انہیں ان کے مورچوں پر متعین کرنے لگے اور میمنہ اور میسرہ پر انہیں مقرر کرنے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا سنتا ہے، وہ تمہاری باتوں کو سنتا، تمہارے ضمیر میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، ٹھیک ہے جی، چاہا، ہمت ارادہ کیا، تو یہاں چاہنے کے میننگ میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی وہ روایت لکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان دو جماعتوں میں سے ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں، اور ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں یہ فرمان باری تعالیٰ بھی موجود ہے واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ اس کے بعد تعداد اور سامان قلت کے باوجود بدر میں فتح و نصرت، ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی۔ غزوہ بدر جمعے کے دن 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہی وہ یوم فرقان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی سے نوازا اور شرک اور مشرکوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حالانکہ اس دن مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اور وہ صرف 313 تھے، جن میں سے 2 گھوڑوں پر اور 70 اونٹوں پر سوار تھے، اور باقی سب پیدل تھے۔ ان کے پاس حسب ضرورت سامان بھی نہیں تھا، جبکہ اس دن دشمن کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان تھی۔ دشمن ہر طرح کے سامان، حرب اور کیل کانٹے سے لیس تھا۔ بہترین گھوڑے اس کے پاس سے، ضرورت کی تمام اشیاء اسے میسر تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سب کے باوجود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور سربلندی سے نوازا، اپنی وحی تنزیل کو غلبہ عطا فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار رفقا کو سرخرو کر دیا، اور شیطان اور اس کے چیلوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندگی شعار بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، یعنی تمہاری تعداد بہت کم تھی، تاکہ تم جان لو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تعلق تعداد اور سامان کثرت سے نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے احسان کو یاد کرو تاکہ تم شکر کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اچھا، یہاں پہ اذلہ کا ترجمہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوار ہوا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام یا انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ نے ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا، ان کو خوار نہیں کیا۔ ہاں، امتحان آزمائشیں آئی ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ گھڑا کہ جی آپ کو گدھے پہ بٹھا کر منہ کالا کر کے چکر دلوائے گئے ہیں، جی یہ کیا ہے؟ خواری ہے، ذلت ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو امتحان آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے کسی نبی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتھر پڑے طائف میں، وہ خواری اور ذلت نہیں تھی، وہ آزمائش تھی، وہ امتحان تھا، وہ آزمائش تھی، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلت نہیں تھی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں کو سننے سے بھی بچائے کہ ہم اس قسم کے بیان بھی کوئی سن لیں گے جس کی اس سے ہوتا کیا ہے؟ ناقص العقل ناقص العلم۔ وہ کیا کہتے ہیں جی مولوی کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے جی اتنا بڑا عالم ہے وہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ بھائی عالم ہی ہے نا، اس کی زبان بھی پھسل سکتی ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے۔ تولیں قرآن و سنت کے اوپر، علماء سے کوسچن کریں کہ جی فلاں عالم صاحب نے یہ بات کی، ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، آپ بتائیں کیا رائے ہے؟ علماء سے پوچھ لیں، اپنی یہ نہیں کہ کسی کی شخصیت کی وجہ سے کہیں جی یہ غلط نہیں ہو سکتا، نہیں، غلط صحابہ اور انبیاء کے بعد سب غلط ہو سکتے ہیں، سب کو غلط کہا جا سکتا ہے۔ یار لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں چھوڑتے،
ہیں جی، ان کے اوپر کہتے ہیں تمام اماموں کے اوپر کوئی نہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو طارق جمیل صاحب کو کوئی اٹھا ہی دیتا ہے، تو یار اتنا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں پتہ نہیں ولایت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ آج تک نہیں سمجھ آئیں۔ بس اسی لیے تو علماء جو پرانے علماء ہیں نا، دیکھیں وہ بھی تو ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے واقعے نہیں سنائے۔ کسی نے ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی ہیں، کم ہے ولی کہ اتنی بڑی فقہ لکھ دی، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، کوئی واقعہ ان سے منسوب ہے جی؟ انہوں نے پانی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دی، عثمان، یہ سب ولی اللہ ہیں۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ دیکھیں سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے جو ہضم بھی ہو جائے، جو کسی کو تکلیف بھی نہ دے۔ کیوں ایسی باتیں کریں ہم کہ بلا وجہ اگلا بھی مشکل میں آ جائے، پھر کوئی برا بھلا کہہ دے ایسے ہی اور وہ بزرگ کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ صاحب ذرا کہ وہ تو دین کی خدمت کر کے چلے گئے، پیچھے ہم ذلیل کروانے لگے ان کو اس طرح کی باتیں کر کے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی ہم ان کی رسوائی کروا رہے ہیں، ایکچولی ہم ان کی کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہے۔ یعنی اب ہر آدمی پھر کیا ان پہ انگلی اٹھا کے دیکھو جی فلانا ایسے تھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن کیا ہوا جب ان کی شان میں غلو کیا گیا تو دوسروں نے گستاخی کر ڈالی، نتیجہ وہی نکلا۔ پھر انہوں نے پھر ان کی شان کو گرانے کے لیے اس قسم کے الفاظ اور طریقہ اختیار کیا کہ وہ کہتے لو جی یہ تو اولیاء کی عزت نہیں کرتے۔ بھئی بے عزتی تو آپ نے کروا دی ایسی باتیں کر کے، کہ بھئی ایسی باتیں ان پہ تھوپ دیں کہ جو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت سے جوڑے رکھ، ہمیں صحابہ کرام اور ان علماء سے جوڑے رکھ جو اہل حق تھے، جن کی باتیں بھی حق تھیں اور جن کی باتیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام کی زندگی سے میل کھاتی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔